فلاں کی بیٹی ایسی ہو گئی، فلاں کا بیٹا ایسا ہو گیا، اور فلاں نے ایسا کر دیا، اور فلاں نے ایسا کر دیا، صرف اور صرف دوسروں کی غلطی کو پر نظر رکھتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من القتل الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال خير يفقه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور پردہ نشین امت مسلمہ کی مائیں اور بہنیں اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام حضرت مولانا اختر صاحب، حافظ محمد صدام صاحب، حافظ اقبال صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے۔ یہ جگہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، فلک بھی رشک کرتے ہیں اس زمین پر اے اسعد، فلک بھی رشک کرتے ہیں اس زمین پر اے اسعد جس زمین پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا۔ تو بہرحال ابھی ہم لوگ جس جگہ پر جمع ہیں اور مجمع چاہے جو بھی ہو، لیکن یہ زمین کی قیمت اور اس کی عظمت، اس کا احترام اللہ کی نظر میں کیا ہے وہ ہمارے سمجھ سے پرے ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اینٹ ہے، اسی اینٹ کو جب کسی مسجد کے اندر لگا دیا جائے تو لوگ دور سے ہی پاک صاف ہو کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس میں داخل ہوتے ہیں، اس میں جاتے ہیں۔ لیکن وہی اینٹ جب ٹوائلٹ میں باتھ روم میں لگا دیا جائے تو بغیر چپل کے جانا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ تو یہ اینٹ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اینٹ کی نسبت جو ہے ایک طرف مسجد سے جڑا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹوائلٹ باتھ روم سے جڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے زمین تو پوری ہے، لیکن جس زمین کا تعلق، جس زمین کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو، اس زمین کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر یہ قرآن کی نسبت ہے۔ اور جہاں پر مدرسہ قائم ہو، جہاں پر علوم شرعیہ اور علوم دینیہ کی تعلیم دی جاتی ہو، وہ زمین اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی اگر ہماری ذہنیت ایک چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے سے بنایا ہے، ہر چیز کے جوڑ بنایا ہے۔
میں نے قرآن پاک کی مختصر سی آیت تلاوت کی ہے جو یہاں آ کر مجھے ذہن میں آیا ہے یہاں کے حالات کو دیکھ کر، تو میں اس پر چلوں گا، لیکن مختصر سی بات کر دوں کہ یہ جنگل کے اندر ایک دیہات کے اندر جہاں کم آبادی مسلمانوں کی ہے اور وہاں پر یہ مدرسے کا قائم ہونا یہ یہاں کے پورے بستی والوں کے لیے بڑے فخر کی چیز ہے، فخر کی بات ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، لیکن جہاں پر نونہال بچے، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچیاں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اللہ رب العزت اس عذاب کو روک لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جہاں پر نونہال بچے، جہاں کے معصوم بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اس جگہ پر اللہ اپنے عذاب کو نازل کرے۔ یہ اللہ کی خیرت کو آپ نہیں کرتے۔ اب اندازہ لگائیے، ابھی اگر مٹھائی میں، کسی شادی میں یا کسی جگہ پر اگر ڈی جے یا آرکیسٹرا کا پروگرام کر دیا جائے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بھیڑ ویسے ہی جمع ہو جائے گی، پورے گاؤں محلے کے ایک ایک بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سب جمع ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو پھر وہاں پر جانے سے شیطان روک دیتا ہے، دل گوارا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر اس کی ذہنیت اور اس کی سوچ کے مطابق وہ چیزیں وہاں پر میسر نہیں آتی ہیں۔ تو بہرحال میں نے قرآن پاک کی مختصر سے آیت تلاوت کی ہے کہ وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ آج یہ تعداد جو کم ہے میں اس کا آپریشن کروں گا کہ آخر یہ تعداد کم کیوں ہے اور لوگ آنا گوارا کیوں نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت ساری چیزوں کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہیں فرمایا یا ایھا الناس، کہیں کچھ فرمایا، لیکن جب اللہ رب العزت پیار بھرے انداز، جیسے کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو بلاتا ہے تو باپ کے بلانے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کا نام لے کے بلاتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹا کہتا ہے بیٹے ادھر آؤ، لیکن نام لینے میں اور بیٹا بولنے میں دونوں میں جو پیار نظر آتا ہے وہ ہے بیٹا کہہ کے پکارنے میں۔ بیٹا بولنے میں جو محبت ہے، جو شفقت ہے، جو درد ہے، وہ نام لینے میں نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب اپنے خاص بندوں کو، جب ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا، جو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں، جو اللہ کے ہر چیز کو اپنے اندر ایکسپٹ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو اکیلا تنے تنہا ہے۔ اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والوں زیادہ بدگمانی سے بچو، زیادہ سوچنے سے بچو، زیادہ کسی کے بارے میں غلط سوچ سے بچو۔ یہ تعداد کم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے الگ سے دعوت نہیں دیا گیا، مجھے بلایا نہیں گیا، مجھے دعوت دیا جاتا، مجھے الگ سے بلایا جاتا تو ہم بھی جاتے پروگرام میں، ہم بھی وہاں جا کر سنتے۔ اسی کو قرآن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والوں تم زیادہ بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے بچو۔ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک آدمی بیمار ہے، ظاہری جسمانی بیماری اس کو لاحق ہے، تو جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے ذرائع پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ علاج کر رہے ہیں۔ لیکن جسمانی بیماری، جسمانی پریشانی یہ ظاہری ہے، یہ دنیا ہی کے اندر ختم ہو جائے گی، دنیا ہی کے اندر ختم ہو جائے گی، موت کے بعد یہ جسمانی بیماری کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ بیماری ہے جو ہمارے سماج میں ہے، جو دنیا میں تو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر ہی رہا ہے،
لیکن آخرت کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ ہے روحانی بیماری، وہ ہے بدگمانی کی بیماری۔ آج بڑے بڑے گھر اور سماج کے اندر باپ ہو، بیٹا ہو، چاچا ہو، تایا ہو، رشتہ دار ہو، پڑوس ہو، سب آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، آپس میں ہمارا سماج بکھرا ہوا ہے، آپس میں سماج ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ جو نظر آتی ہے وہ ہے بدگمانی۔ شاید ایک بات میں کہوں تو تعجب ہوگا، دنیا کے اندر نہیں، یہ دنیا کے بننے سے پہلے سب سے پہلے اس روئے زمین پر بھی اور آسمان پر بھی جو پہلا گناہ ہوا وہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ قتل ہے۔ جو حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، انہوں نے ایک کو قتل کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک بڑا گناہ ہے جو آسمان میں ہوا ہے، جانتے ہیں وہ گناہ کون سا ہے؟ جو آسمان میں بھی ہوا تھا، پھر زمین پر بھی ہوا، اور دنیا کے اندر جتنے بھی فتنہ، فساد، جھگڑے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی بنیادی جڑ ہے۔ اگر یہ چیز صحیح ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا سماج ہو، چاہے ہمارا خاندان ہو، چاہے ہمارا گھر ہو، چاہے ہمارا پڑوس ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے سماج ہو، چاہے سماج میں بسنے والے جو بھی ہو، آپس میں بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف بدگمانی، بدگمانی ہے۔ تو آسمان کے اوپر سب سے پہلے گناہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اس سے بھی آگے چلیے، اس روئے زمین کے اوپر انسان کے آباد ہونے سے پہلے جنات شیاطین کہا کرتے تھے، اور جناتوں کے سردار، سب کے سردار کون تھے؟ ملائکہ کے سردار کون تھا؟ ابلیس تھا۔ ابلیس سب کا سردار تھا، دنیا میں تھا، سب نے دیکھا، سب جلن حسد ہونے لگا، تو فرشتوں نے کہا ہے پروردگار عالم، ایک تیری مخلوق ہے وہ ابلیس جو ہمیشہ تیری عبادت کرتا ہے، لیکن سارے جنات مل کر اس کو پریشان کرتے ہیں، اے اللہ اس کو تو ہمارے پاس آیا۔ تو اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنے پاس بلایا اور سارے فرشتوں کا سردار بنا، سارے فرشتوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو شیطان ابلیس ہے وہ سارے فرشتوں کا سردار تھا، دنیا کے سب سے زیادہ علم اس کے پاس اللہ نے دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ مطلب سجدہ کرانا مقصد نہیں تھا، اس لیے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، مقصد سجدہ کرانا نہیں تھا بلکہ حکم کو ماننا مقصد تھا۔ تو سارے فرشتے سجدے میں سر جھکا لیا، لیکن ابلیس تنگ گیا، کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، اور مٹی ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور آگ اوپر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ابلیس کے دماغ میں یہ بدگمانی پیدا ہوئی، تو اللہ نے راندہ درگار کر دیا، اللہ نے پھر اس کو لعنت کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد چلیے قابل اور حابل دونوں آپس میں بدگمان ہوئے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا اور آج یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے سے بدگمان نظر آتا ہے۔ میری ماں بہن بھی سنیں اور اس پر توجہ دیں، انشاءاللہ پورے سماج کے اندر محبت پیدا ہو سکتی ہے، سماج نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ دو چیزیں اللہ نے ہر چیز کو جوڑے سے بنایا ہے، زمین ہے تو آسمان ہے، چاند ہے تو سورج ہے، دن ہے تو رات ہے، یہ ساری چیزیں، روشنی ہے تو اندھیرا ہے، ہر چیز کو اللہ نے جوڑے سے بنایا ہے۔ جنت ہے تو جہنم ہے، ہر چیز کو جوڑے سے بنایا ہے۔ اسی
طریقے سے انسان کے اندر بھی فطرت تو ہے، اچھائی کی فطرت بھی اللہ نے رکھا ہے اور برائی کی فطرت بھی رکھا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے دونوں فطرت رکھا ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اب انسان کی جیسی فطرت ہوگی، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال اگر اس نے صحیح کیا تو سیدھے جنت کی طرف چلا جائے گا، اور اگر اس کا استعمال صحیح نہیں کیا تو سیدھے جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ ہر کوئی آج ایک دوسرے سے بدگمان ہے۔ جیسے ایک شخص نے کہا کہ بھائی آپ کو فلاں جگہ میٹنگ ہے، آپ کو 9 بجے حاضر ہونا۔ سنے میری ماں بہن، کیا کہا کہ 9 بجے میٹنگ ہے اور آپ کو 9 بجے پہنچنا ہے۔ 3 بھائی تھے، 3 آدمی تھے، اب 2 آدمی پہنچ گئے 9 بجے، ایک شخص نہیں آیا۔ ایک شخص میٹنگ 9 بجے نہیں آیا، 9:30 بج گئے، پھر بھی نہیں آیا۔ اس میں سے ایک کہتا ہے ارے یار وہ کیسا انسان، اس کے پاس ٹائم کا کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں اس کے پاس، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ ہم لوگ آگے بیٹھے، ہم لوگ پاگل ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، ہمارے پاس کیا فالتو وقت بیٹھا ہے؟ دوسرا کہتا ہے بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل سے بائک سے آ رہا ہوگا، اس کی بائک پنکچر ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کی گاڑی کی پیٹرول ختم ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کسی جام میں پھنس گیا ہوگا، کسی ٹریفک میں رہ گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی میٹنگ سے زیادہ اہم کام، کوئی ایمرجنسی اس کو ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے نہیں آیا۔ تو یہ دونوں کی سوچ ہے۔ پہلی سوچ نفرت پیدا کرتی ہے، پہلی سوچ وہ نفرت پیدا کر رہی ہے، اور دوسری سوچ آپس میں محبت پیدا کرنے والی ہے۔ تو اسی کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایمان والو زیادہ بدگمانی سے بچو۔ ہمیشہ اپنے ذہن میں نفی نہیں، مثبت پہلو کو رکھو، اچھی سوچ کو رکھو۔ کسی کو تم نے دعوت دیا تو پھر اس کے بارے میں بدگمان، دیکھو ہم نے دعوت دے کے بلایا، ہماری شادی میں نہیں آیا، ہمارے قرآن خوانی میں نہیں آیا، ہمارے اس میں نہیں آیا، ہر چیز میں بدگمان نظر آتا ہے، ذرا سی بات پہ بدگمانی۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ اچھے پہلو کو اگر سامنے رکھیں گے تو پھر کبھی بھی آپس میں نفرت اور توڑ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں آ سکتی کہ فلاں پارٹی والوں کا اور فلاں محلے والوں کا جو ہے یہ جلسہ ہے، ہم کیوں جائیں گے؟ یہ کیا ہے؟ کیا دین کا کام، قرآن کا علم، یہ جلسہ، یہ پروگرام کیا اسی لیے ہے کہ پارٹی کے لیے ہے؟ قرآن نے صاف طور سے کہا ہے کہ آج جو ہر طرف آج مسلمان پریشان ہے، آج ہر طرف دیکھیے جو دیکھیے پریشان نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے کہا ہے کہ جب تم آپس میں بکھر جاؤ گے، آپس میں ٹوٹ جاؤ گے، جب آپس میں تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا تو پھر ہر کوئی تمہارا مذاق بنائے گا۔ کیسے؟ ایک سانپ ہے اور سانپ سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، سانپ سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، لیکن چونکہ جب اس کا زہر نکال دیتا ہے تو بچہ بھی جو ہے اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، بچہ بھی اس سے کھیلنے لگتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ آج ہمارے سماج سے، ہمارے ملت سے، ہم سے جو ہے ہمارے سماج سے، ہمارے گاؤں سے آج ملت ختم ہو گیا ہے، آپس کا اتحاد ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ قرآن نے صاف طور سے ہر بیماری کا علاج قرآن نے بتایا ہے۔ جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کی طرف دیکھیں گے، لیکن آج ہر چیز میں پارٹی، گاؤں میں پارٹی، سماج میں پارٹی، گھر میں پارٹی، وہ فلاں پارٹی، وہ فلاں پارٹی، لیکن دین کے کام کو بھی آج مسجد کو بھی لوگوں نے پارٹی بنا دیا ہے، مسجد کے امام کو بھی پارٹی میں بانٹ دیا ہے۔ یہ آج ہماری ملت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو آج بدگمانی کہ امام صاحب فلاں کے گھر پہ جاتے ہیں، اس سے تعلق ہے، میرے سے کوئی تعلق نہیں، ہاں وہ امام صاحب کے پاس لے جائے،
वो फुला के घर पे जाते उनका ताल्लुक फुला से। ऐसी ऐसी बदगुमानी आज है जो हमारे समाज को तोड़ रहा है, आज हमारे समाज को आपस में बिखेर रहा है। आज हर कोई चाहता है कि हम बड़े तो हम बड़े, हर कोई। हजारों मिसालें हैं। शाहीन बाग लगा, पूरे देश में लगा, देश के चप्पे चप्पे में शाहीन बाग कायम हुआ, लेकिन क्या मिला, क्या रिजल्ट आया? कुछ नहीं। और वही देखिए किसान मोर्चा है, चल अपराध एक ही जगह पे, लेकिन उन्होंने लोहा बनवाया। उसकी वजह क्या है मालूम है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक को अपना रहबर माना, अपना बड़ा माना, लेकिन शाहीन बाग कायम हुआ। हर कोई समझता था कि मैं बड़ा तो मेरे बलबूते पे चल रहा है। यही हमारे समाज का अलमिया है। हर कोई आज अपने आप को बड़ा समझने लगा है, किसी के सामने अपने आप को नहीं झुकाना चाहता है। हर कोई अपने आप को बड़ा समझ रहा है। इसी बुनियाद पर आज जो है हमारा समाज बिखर रहा है। जब तक हम किसी को अपना रहबर, अपना इमाम नहीं मानेंगे, अपना बड़ा नहीं मानेंगे, तब तक हमारे समाज के अंदर मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है, तब तक हमारे समाज के अंदर मिल्लत पैदा नहीं हो सकती है, हमारे समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। आज हर समाज में देखिए क्या वजह है कि इतना बड़ा समाज हो और फिर वहां पर तालीम का कोई सही नज्म ना हो, तालीम का सही नज्म ना हो। उसकी बुनियादी वजह, अगर जाएंगे तो वहां भी बदगुमानी नजर आती है, हर चीज में बदगुमानी नजर आती है। आज हर कोई गलत सोच रहा है। दुनिया के अंदर एक चीज देखेंगे कि मान के चलिए, एक बात मैं बताऊं कि मिसाल से बात को समझिए, बदगुमानी किसको कहते हैं? आज हर कोई दुनिया को अपने आईने से देख रहा है। आईना मतलब चश्मा। एक शख्स है जो अपने आंख के ऊपर काला चश्मा, बच्चे का चश्मा मिलता है मेला ठेला में, तो बच्चा काला चश्मा खरीदता है तो उसको पूरी दुनिया काली नजर आती है। और एक बच्चा हरा चश्मा खरीदता है तो उसको सारी दुनिया हरी नजर आती है। और एक बच्चा जो है व्हाइट कलर का, सफेद कलर का चश्मा खरीदता है तो उसको जो है सारी दुनिया सफेद नजर आती है। तो ये दुनिया हरी नजर आ रही है, दुनिया काली नजर आ रही है, दुनिया सफेद नजर आ रही है, तो दुनिया न काली हुई है, न सफेद हुई है, न हरी हुई है, बल्कि उसके चश्मे की गलती है। गलती तो उसके चश्मे की है। आज यही चीज हमारे समाज में है। हर कोई समझ रहा है कि वो खराब है, वो खराब है, वो काला है, उसने ये काम किया है, उसने वो बुराई किया है, उसके अंदर ये बुराई है, लेकिन अपना चश्मा उतार के कभी देखता नहीं है। ये आज हमारे समाज का अलमिया है। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया सीने में कि मरने को मुसलमान भूल गया। यही आज हमारा अलमिया है कि बस दूसरों की गलती पर नजर रखो। हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। मेरे घर की बच्ची क्या कर रही है उस पर तवज्जो नहीं। मेरा बेटा क्या कर रहा है उस पर तवज्जो नहीं। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है उसके ऊपर, फुला की बेटी ऐसी हो गई, फुला का बेटा ऐसा हो गया, और फुला ने ऐसा कर दिया, और फुला ने ऐसा कर दिया। सिर्फ और सिर्फ दूसरों की गलती के ऊपर नजर रखते हैं। इसी को कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़न। कुरान ने ऐसी फटकार मारी है, कुरान ने ऐसा फटकार मारा है, क्या तुम में से कोई शख्स युहिब्बु अहदुकुम, कुरान ने ऐसी फटकार मारी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहन याद रखे। आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा अगर ग़ीबत होती है, अगर चुगली होती है, दूसरों के ऊपर बहतान होता है, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठती है, तो वो सबसे ज्यादा है। अगर समाज में गंदगी बैठती है तो मेरी माँ बहन याद रखे, कुरान ने फटकार मारा है। और कुरान ने कहा है कि कौन है तुम में से ऐसा जो ये चाहता हो अपने सगे भाई का, अपने सगे भाई, मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद कौन करता है? कौन अपने मरे हुए सगे भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तो सारे कहते हैं कोई नहीं, हम खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन गीबत करना, चुगली करना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, दूसरों के बारे में बुराई बयान करना, दूसरों के टोह में रहना, दूसरों की गलतियों के तलाश में रहना, इसी को कुरान ने कहा यही तो है कि तुम अपने भाई, मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो। लेकिन आज वो हदीस बहुत मशहूर है कि दो औरतों ने रोजा रखा और प्यास से उनकी जान जाने लगी। अल्लाह के नबी के पास तज़किरा आया,
नबी ने कहा कि दो प्याला भेजा, अल्लाह के नबी ने प्याला भेजा उनके पास और कहा कि उनसे कहो कि उल्टी कर। जब उन्होंने उल्टी किया है तो उल्टी के अंदर ताजा गोश्त निकला। कैसा गोश्त निकला? ताजा गोश्त निकला मुंह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों औरतें बैठकर, ये औरतें आपस में बैठकर दूसरों की गीबत कर रहे थे, दूसरों की बुराई बयान कर रहे थे। वो एक ऐसा है जैसे कि ये जो है अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। ये जाहिर समझ में नहीं आएगा, लेकिन हकीकी एतबार से देखा जाए तो वो हमारी नजर नहीं देख सकती है, लेकिन हकीकी एतबार से अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। इसलिए हम आपस में समाज को मिलाने की कोशिश करें, समाज में जो है इत्तेहाद पैदा करें, समाज में आपस में मिल्लत पैदा करें। अगर हमारे झूठ बोलने से अगर समाज मिल जाए तो वहां पर झूठ बोल दीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि फुला हाफिज जी और फुला मौलाना साहब जो है आज तरक्की कर रहे हैं तो चलो उनका टांग खींचो। फुला मौलाना साहब देखो बहुत जाके इतना बड़ा मदरसा खोल लिया, लोग कहते हैं कि देखो मदरसा खोल लिया, वो तो अपने कमाई का जरिया। बाद लोग ये भी कहेंगे, रोज मैं सुनता हूँ, मुझे अच्छे से तजुर्बा है, बाद लोग कहेंगे इमाम साहब तो अपने फायदे के लिए खोले हैं, वो अपना फायदा हासिल करने के लिए उन्होंने लगाया है, तो वो जाने उनका काम जाने, हम क्यों जाएंगे उनकी मदद करने, उनको हौसला देने। आप पैसे से मदद नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन कम से कम अपने सवाल के जरिए से कम दीन के कीले को बचाने के लिए कम से कम मोहब्बत के दो अल्फाज कह दीजिए। वही दुनिया की दौलत से बड़ी दौलत होगी जो आपके अल्फाज निकलेंगे, जो आपके जबान से मोहब्बत के अल्फाज निकलेंगे। कि इमाम साहब, मौलाना साहब, हाफिज जी, आपने जो काम किया है बहुत ऊंचा काम है, हम समाज मिल के नहीं कर सके, आपने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने हमारे समाज का एक बोझ उतारा है। अल्लाह आपको जो है कायम व दायम रखे, आप हौसला अफजाई कीजिए, आप उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये इस जंगल के अंदर जो है ये मदरसा जब तरक्की करेगा तो समाज के लिए नाम रोशन करेगा। अब यहाँ से बच्चियां पढ़ के जाएगी, यहाँ से बच्चे पढ़ के जाएंगे, तो जहाँ जिस गांव में जाएंगे तो वो आपके गांव का ही नाम लेंगे, वो मदरसे का नाम बाद में लेंगे, लेकिन वो इसी मदरसे इसी जगह का नाम लेंगे कि हम फला मठाई से पढ़ के आए हैं। दारुल देवबंद क्या है? देवबंद क्या है? देवबंद जगह का नाम है, देवबंद जगह का नाम है और पूरी दुनिया में देवबंद का नाम है। पूरी दुनिया में देवबंद क्या था? एक दरख्त के नीचे कायम हुआ दारुल देवबंद, दरख्त के नीचे, अनार के दरख्त के नीचे कायम हुआ। आज मस्जिद से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक जिस हिस्से में चले जाइए वहां पे देवबंद के पढ़े हुए मिलेंगे, वहां पर भी देवबंद का नाम होगा। भारत का नाम बाद में आएगा, बाद में लोग भारत को जानते होंगे, लेकिन देवबंद को पहले जानते होंगे। देवबंद का नाम पहले उनके इल्म में होगा, इसलिए कि वहां से इल्म का एक चश्मा फूटा है जिसने पूरी दुनिया को मुनव्वर किया है। ये मामूली से छोटा सा गांव जरूर है, लेकिन यहाँ से भी इल्म का जो है चश्मा फूटेगा तो इंशाअल्लाह पूरे हर इलाके के अंदर जो है ये इलाके को रोशन करेगा। ये मामूली चीज नहीं है, दुनिया के एतबार से मामूली हो सकता है, लेकिन अल्लाह की नजर में ये मामूली नहीं है। इसलिए हम कोशिश ये करें कि हम इसकी नुसरत और मदद करें और हर हाल में इनका साथ देने की कोशिश करें, ताकि ये इदारा जो है हमेशा कायम और दायम रहे और ये तरक्की होता जाए, ये बढ़ता जाए। तो बहरहाल आइए मैं फिर वही चलता हूँ बदगुमानी के ऊपर। एक वाकया सुनाऊं मैं आपको कि आज हमारी सोच कैसी हो चुकी है। आज हम अपने आईने से दूसरों को देखते हैं, अगर हम अच्छे आईने से देखेंगे तो हर कोई आपको अच्छा नजर आएगा। आप अगर काले चश्मे से देखेंगे तो सारी दुनिया काली नजर आएगी। और अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब फरमाया है, नबी की बात झूठी नहीं हो सकती है। नबी ने क्या फरमाया है? अल इलाहु यतरशहु, के बर्तन में जो होता है वही छलकता है। तुम्हारे दिल में अगर गंदगी है तो तुम दूसरों में भी जो है गंदगी तलाश करोगे। तुम्हारे अंदर जो बुराई होगी तुम उसको दूसरों के अंदर तलाश करने की कोशिश करोगे, और तुम्हारे अंदर अगर अच्छाई होगी तो तुम दूसरों के अंदर भी अच्छाई तलाश करोगे। दूसरों के अंदर भी अच्छाई को
को तलाश करोगे। लेकिन आज जो है हर कोई एक दूसरे को गलत नजरिए से देख रहा है, बदगुमान होकर देख रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान ने जो कहा है, ऐ ईमान वालों बदगुमानी से बचो, ऐ ईमान वालों बदगुमानी से बचो। बहरहाल एक बहुत बड़े वक्त के वली कुतुब अब्दाल बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम सबको मालूम होगा, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह। वक्त के बड़े कुतुब अब्दाल हैं, वक्त के बड़े वली हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। दरिया के किनारे टहल रहे, क्या कर रहे हैं? दरिया के किनारे टहल रहे हैं। दूर से देखा कि एक शख्स जो है दरिया के किनारे बैठा है, एक शख्स दरिया के किनारे बैठा है और उसके हाथ में जो है एक बोतल है, उसके हाथ में एक बोतल है और उसके साथ में एक औरत है। अब हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह वक्त के बड़े बुजुर्ग, दिल के अंदर देखिए क्या बात पैदा हो रही है। उनके दिल में बात पैदा होती है कि कैसे लोग हैं अल्लाह की हुए जमीन पर, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर, ये पानी, ये दरिया, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। उस अल्लाह की नेमत के बाद जो है दरिया के किनारे जो है ये शराब की बोतल लेकर आया है और साथ में एक औरत है। इनके जहन में दूसरों के बारे में बदगुमानी और बुरी चीज पैदा हो रही है। क्या देखते हैं हसन बसरी? क्या अचानक जो है दरिया के अंदर तूफान उठता है। सुनिएगा ध्यान से और मेरी माँ बहन तवज्जो से सुने। क्या देखा कि दरिया के अंदर एक तूफान बरपा हुआ और दरिया में से एक नाव जो है वो किनारे लगने वाली है। अचानक वो तूफान वो दरिया के अंदर एक भंवर में जो है उस कश्ती को अपने लपेटे में ले लिया। 10 आदमी सवार थे, 10 के 10 डूबने लगे। अब सब हाय 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 बचा लो पुकारने लगे। अब वो शख्स जो दूर बैठा हुआ था, साथ में एक बोतल है और उसके साथ में एक औरत है, वो फौरन दरिया के अंदर कूदता है और 9 को बचा लेता है। 10 में से 9 इंसान को वो बचा लेता है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं उस शख्स के करीब जाकर, अरे भाई आपने 9 को बचाया, उसको एक को भी तो बचा लेते। तो वो शख्स जवाब देता है, हसन बसरी मैंने 9 को बचाया, एक को आप बचा लीजिए। तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को तअज्जुब होता है कि ये जान न पहचान, ये शख्स मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा है। तो इनके दिल के अंदर एक खटका पैदा हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर वो शख्स कहता है, हसन बसरी तू जो इतने दूर से आ रहे हो और ये सारी चीज सोचते आ रहे हो कि मेरे हाथ में बोतल है, मेरे साथ में औरत है, तुम्हें पता भी है कि ये औरत कौन है? ये मेरी माँ है। ये औरत मेरी माँ है और ये बोतल शराब नहीं है, इस बोतल के अंदर जूस है और मेरी माँ बीमार है और उस माँ को जो है खा नहीं सकती है। मैं अपनी माँ को जो है जूस बना के इसी जरिए से टहलाने और ये दरिया के किनारे घुमाता हूँ और घुमाने के बहाना जो उनको जो है यही जूस मिला के रखता हूँ, मैं अपने माँ की खिदमत करता हूँ। फौरन हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को एहसास हुआ, ये अल्लाह ने दिखा दिया। आज इंसान दुनिया को देखकर, दूसरों को देखकर जो है फौरन बदगुमान हो जाता है। ऐसे वाक़ियात अल्लाह ने दुनिया के अंदर रोनुमा इसलिए किए हैं हमारी हिदायत के लिए, हमारी समझदारी के लिए। क्या जो हम बदगुमान हैं आपस में, इसीलिए हमारा मिल्लत बिखरा हुआ है, वरना ये पूरी जमीन जो है, ये पूरा इनका जो है खून हो जाता। लेकिन नहीं आने की वजह भी बदगुमानी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुमान को सही रखें ताकि हमारे समाज में मिल्लत पैदा हो, हमारे समाज के अंदर जो है इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हो और मिलजुल कर। ये सिर्फ इमाम साहब का काम नहीं है, हाफिज साहब का काम नहीं है कि इदारे को चमकाए, इदारे को चलाए, बल्कि ये पूरे समाज के लिए है। और पूरे समाज के बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करेंगे तो पूरे समाज को चाहिए कि हर एतबार से हो, जिस एतबार से भी हो, इनकी खिदमत करने की कोशिश करें। और आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी माँ और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, इसकी संग बुनियाद, इसकी शुरुआत और इसकी इब्तिदा होने जा रही है और उसमें आप शरीक हैं और आज की दुआ में आप शरीक हैं। जब तक ये इदारा कायम रहेगा, जब तक ये इदारा चलता रहेगा, जब तक यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते रहेंगे, जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता रहेगा, तब तक आप सबके खाते में इसका सवाब जाता रहेगा।
سمجھے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، گویا کہ آپ کو اس ادارے سے محبت ہے، گویا کہ اس مدرسے سے آپ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ گویا کہ آپ کو علماء سے محبت ہے، امام سے محبت ہے، اس ادارے سے محبت ہے، اور اس ادارے کا تعلق جو ہے نبی سے ہے، اس ادارے کا تعلق جو ہے اصحاب صفہ سے ہے، اور اس کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے رسول سے ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ آپ کے یہاں بیٹھنے کو اور آپ کے یہاں آنے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور ہم سب آج یہاں سے تحیہ کر کے جائیں، اور آج یہاں سے ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بچوں کو ہو، اپنے بچیوں کو ہو، انشاءاللہ جتنا وقت ملے گا ہم ضرور جو اس ادارے سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اس ادارے میں پڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اس ادارے کو انشاءاللہ ترقی دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم جیسے گناہگار سیاہکار کو بھی اس ادارے کی برکت سے اللہ معاف فرمائے، اور اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو حق اور سچ بات ہو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بدگمانی سے ہم سب کو بچائے، اور آپس میں سماج میں اللہ ملت اور محبت پیدا فرمائے، اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور جب مطالعہ کیا جائے، جب علوم حدیث کو دیکھا جائے تو سارے علوم اور ساری چیز کے پیچھے اور ساری چیز اگر دیکھا جائے، دنیا کے اندر کوئی بھی مرد اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی عورت کا ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے، چاہے وہ عورت، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، لیکن کوئی نہ کوئی عورت کی شکل ضرور ہوگی اس کی کامیابی کے پیچھے۔ چلیے میں چلتا ہوں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف کہ آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سب سے پہلے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، جب وہی اترا تھا اور جبریل امین نے کہا تھا اقرا پڑھو، اللہ کے نبی بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جبریل امین کو دیکھا تھا، آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ جب گھر آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں اب ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، مجھے بہت زیادہ بخار ہے۔ تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، آپ بہت ہی زیادہ جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کے سہارا ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی دینے والی کون تھی؟ وہ ایک عورت تھی، وہ بیوی کی شکل میں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانتے ہیں کہ چپکے چپکے سے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ غلط ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں آج جا رہا ہوں عمر کا خاتمہ کرنے کے لیے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جا رہے ہیں نعوذ باللہ نبی کے قتل کے لیے، نبی کے گردن کو اڑانے کے لیے، راستے میں پتا چلتا ہے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے ملتے ہیں، بعض روایت میں اور نام بھی ہیں، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے ملتے ہیں اور کہتے ہیں عمر آج تمہارا تیور بڑا خطرناک لگ رہا ہے، اس جلال کے عالم میں تم کہاں جا رہے ہو، بڑے غصے میں لگ رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں آج میں اسلام کا جو ہے پورے سرے کو اور جڑ کو ختم کرنے جا رہا ہوں، محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت نعیم نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل بعد میں کرنا، جا تیرے گھر میں پہلے ایمان ہے، تیری بہن ایمان لا چکی ہے، جا پہلے تو اپنے بہن کو جا کر سمجھا اور تو اپنے بہن کو جا کر دیکھ۔ حضرت عمر کا پارا اور گرم ہو جاتا ہے، حضرت عمر اور جلال میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں اور نکلتے ہیں اپنے بہن کے گھر کی طرف، اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور جب گھر کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آپ کی بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے ہی سنتے ہیں کہ عمر جو ہے دروازے کے اوپر آیا ہے، فوراً قرآن کے نسخے کو چھپا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے بہنوئی جو ہے وہ کسی پیچھے چھپ جاتے ہیں،
اندر حضرت عمر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم محمد رسول اللہ کے راستے پر چل رہے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کے ایمان کو جھٹلا دیا ہے، تم نے اپنے باپ دادا کے جو جس کی وہ پرستش کرتے ہیں ان کو جھٹلاتے ہو۔ کہا کہ ہاں، کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ کی بہن حضرت عمر کی بہن کہتی ہے کہ وہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو تم جیسے ناپاک کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر اتنا مارتے ہیں اپنی بہن کو، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پورا جسم اطہر جو ہے، جسم مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کی بہن کا کیا جملہ تھا؟ حضرت عمر کی بہن نے ایک بات کہا تھا، یاد رکھیے میری ماں بہن، حضرت عمر کی بہن نے ایک لفظ کہا، وہ لفظ کیا تھا؟ حضرت عمر کی بہن نے کہا اے عمر سن، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، اگر تو چاہے تو مار دے، تو چاہے تو میری جان لے سکتا ہے، مجھ جیسے ہزاروں جانیں قربان ہو سکتی ہے، لیکن جو محبت اور جو الفت اور جو مزہ مجھے قرآن میں آ رہا ہے، ایمان میں آ رہا ہے، کلمے میں آ رہا ہے، محمد رسول اللہ کی دعوت میں آ رہا ہے، وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے یہ حضرت عمر کی بہن کا جذبہ تھا، کیسا مضبوط ایمان تھا کہ مار کھائے جا رہے ہیں، مار کھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ چھیلتے چلے جا رہے ہیں صرف ایمان کی محبت میں۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں اب آگے چلیے، حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آپ کے بہن کے بدن سے خون بہ رہا ہے، لہو لہان ہے، تو بڑے پیار سے کہتا ہے کہ بہن کیا پڑھ رہی تھی ذرا بتاؤ۔ آج کی میری ماں بہن ہوتی تو کیا جواب دیتی سنیے۔ تو کہا کہ عمر سب سے پہلے تم کو پاک ہونا پڑے گا، پاک ہونے کے لیے پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ اندازہ لگائیے بہن کے بدن سے خون بہ رہا ہے اور اپنے بھائی کے بدن کے اوپر جو ہے پانی ڈال رہی ہے، پانی ڈالتی جا رہی ہے اور اپنے بھائی کو غسل کراتی ہے، اور جب بھائی کا غسل ہو جاتا ہے اس کے بعد قرآن کا وہ نسخہ کھول کر ان کے سامنے رکھتی ہے، اور جیسے قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے، جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے، حضرت عمر کے ایمان کے اندر جو ہے ایمان کا جذبہ بھر آتا ہے، اور فوراً کہتے ہیں کہ چلو مجھے بھی اس نبی کے دربار میں لے چلو۔ جب نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد حضرت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ ایک مکان کے اندر تشریف فرما ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عمر آئے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ عمر دروازے پر آئے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنے دو، آنے دو، اگر وہ صحیح سلامت آتے ہیں ان کا ارادہ نیک ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر صحابہ نے کہا کہ اس انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑ جائے گی۔ جیسے حضرت عمر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بڑے نیک ارادے سے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا حضرت عمر نے تو مکہ کی گلیوں کے اندر پہلی مرتبہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے پہلے جو ہے وہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی تھی، وہ حضرت عمر کے ایمان لانے پر ہوئی تھی۔ حضرت عمر اسی وقت نکلتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کو لے کر کھلے عام نکلتے ہیں کہ چلو آج جو ہے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، آئے تھے نبی کے قتل کے ارادے سے لیکن لوٹ رہے ہیں ایمان کے محافظ بن کر۔ کہا کہ آج کون ایسا ہے مکے کے اندر جو ان کو نماز پڑھنے سے روک کر بتا دے؟ کون اپنی بیوی کو یتیم، کون اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ کون اپنے بچے کو جو ہے یتیم کرنا چاہتا ہے؟ تو آج عمر سے جو ہے پنگا لے کر دیکھ لے، عمر سے مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ تو میری ماں اور بہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کامیابی کے پیچھے کون ہے؟ وہ آپ کی بہن ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، چونکہ ہمیں بچیوں کو سننا ہے۔ آپ بڑی قربانی دے کر آئے ہیں، اس لیے یہ کوشش کریں کہ ہمارے سماج کی بچیاں جب پڑھے گی تو انشاءاللہ پورے سماج ہی نہیں بلکہ یہ بچیاں جس گھر میں جائے گی، جس سماج میں جائے گی، انشاءاللہ وہاں پر یہ بچیاں انقلاب پیدا کرے گی انشاءاللہ۔ تو ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں گے اور دینی تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت الاستاذ حضرت قاری نظام الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے سامنے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش قسمتی ہے
کہ بغیر کسی دعوت کے حضرت خود تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں۔ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ اب میں حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو تلاوت کلام اللہ سے محظوظ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أو كما قال علماء ورثة الأنبياء أو كما قال. ملت اسلامیہ کی میری پیاری بھائیوں بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ملت اسلامیہ کی ایسی عظیم شخصیتوں کا ذکر خیر کرنا چاہتی ہوں جن کے فیوز سے عالم انسانیت نے استفادہ کیا ہے اور کر رہا ہے، جن کی بے باک زبانوں اور بے خوف قلموں نے ہزاروں گمراہوں کو راہ راست سے روشناس کرایا، اور جن کی بے مثال قیادتوں میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر بے مثال قربانیاں پیش کی. آئیے حضرات، آج میں انہی بارانے باسپا شہیدان عشق و وفا وارثان بلال و خباب صلح الآزادی کے تذکرہ سعادت حاصل کر رہی ہوں. ان سے میری مراد شیخ الہند مولانا محمود الحسن حجت الاسلام حضرت مولانا قاسمی نانوتوی، عزم استقلال کے پہاڑ مولانا مملوک علی مولانا جعفر تھانوی، مولانا یحییٰ علی حدی العزیزی حاجی عبداللہ مہاجر مکی، باطل کے منہ پر تھوک کر داعی اجل کو لبیک کہنے والی حافظ ضامین مولانا شہید احمد علی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی، جن لوگوں کے قلوب اسلام کی عظمتوں سے معمور تھے، جن کے چہروں پر عزم استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، ان لوگوں کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کی سربلندی اور اعلیٰ کلمت اللہ کی وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جن کی ایک ہسٹری ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی رہبری کی اور اسلام کے بننے والے بعد سموم تیوار ذوالقرنین بن کر حائل ہو گئے. ملت اسلامیہ کی میری پیاری بہنیں، آج میں یہ سب وہی مجاہدین جلیل درویش خدا ہے جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، جبکہ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمانا شروع کیا تھا، اسلام کو مٹانے کی عیسائیت کی تبلیغ شروع کی تھی، کئی لاکھ ظلم و ستم کے پہاڑے توڑے جانے لگے تھے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، شاہی خاندان کی بے ماتے پھٹی چادریں سر پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار کے لیے چاند اور سورج ترستے تھے در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. ہر طرف بربادی اور تباہی دورے دورہ تھا، خون پانی کی طرح بہ رہا تھا، گلی کوچوں میں نعشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور گھسیٹتے تھے، مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا تھا تو ہندو کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا. المختصر پوری داستان ظلم و ستم پہ پھول لبریز نظر آتی تھی. دوستو، آج میں انہی بہرانے باسپا شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا، ہر تاریخ کی نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سربقت میدان میں آ نکلے اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا. دوستو، انہوں نے جانیں دے دی مگر باطل کی کبھی پیٹھ نہ کھائی، انہوں نے سر تو لٹا دیا مگر پرچم اسلام سر نگو ہونے نہیں دیا. جہاں اگر تم سے ہو سکے تو ان کی تاریخ اور داستان شاملی کے میدان سے پوچھو، ان کی تاریخ جمع مسجد کے لے کر لاہور کی مسجد در و دیوار سے پوچھو، ان کی داستان جمنا نبی سے پوچھو، ان کی داستان مالٹا کی کوٹریوں سے معلوم کرو، ان حضرات کے داستان عدالت کے کٹہروں سے پوچھو، ان کی داستان مالٹا کی بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے معلوم کرو، ان حضرات کی داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو. یہ تمام کے تمام حضراتوں میرے وفا کی داستانیں سنائیں گے اور زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. غرض کے انہوں نے ہر باطل کا مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار سے کی، قلم اٹھا لیا، ضرورت پڑی تو اپنا شعلہ نوائیوں سے طوفان تندر تیز بےکش و بےتاب کا کام لیا. دوستو، آج میں انہی ہستیوں سرفروشان کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا
الله وبركاته.